پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان ورکر کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں. پیسہ خرچ کیا سارا اپنے پہ لگایا. تو میں تحریک انصاف کے جتنے بھی آپ سب بیٹھے ہیں, لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے یہاں, دیکھیں اس پارٹی میں اوپر وہ لوگ آئیں گے, میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں, کہ جو اپنے سے نکل کے بڑی سوچ رکھیں گے اور اپنا ملک کا سوچیں گے. میں جب کرکٹ کھیلتا تھا, میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیونکہ انسان اپنی زندگی سے ہی مثالیں دیتا ہے نا, تو ہماری جو کرکٹ ٹیمز تھیں ہمارے پاس 1970s میں بڑے زبردست کھلاڑی تھے. جو آپ میں سے کرکٹ سمجھتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا کہ 70 کی دہائی میں بڑے اچھے اچھے باہر سے ہمارے کاؤنٹی کرکٹ سے پلیئر ڈیولپ ہوئے اور بڑی اچھی ٹیم تھی. آپ یقین کریں کہ کوئی بڑی ٹورنامنٹ ہم جیت ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ جو کھلاڑی تھے وہ ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے تھے, اپنا اپنا سوچتے تھے. اتنی بہترین ٹیم لے کے بھی ہم کوئی بڑے کارنامے نہیں انجام دے سکے, کیونکہ جب تک کھلاڑی ٹیم کے لیے نہیں کھیلتے, جب اپنے لیے کھیلتے ہیں, اچھی سے اچھی ٹیلنٹڈ ٹیم بھی کامیاب نہیں ہوتی. 80 کی دہائی میں جو کرکٹ سمجھتے ہیں ہمارے اچھے اچھے پلیئر سارے تب تک ریٹائر ہو گئے. لیکن آج دنیا کہتی ہے کہ جو پاکستان کی کرکٹ کا گولڈن ایج تھی وہ 80 کی دہائی تھی. کمزور کھلاڑی تھے لیکن کیونکہ ٹیم کے لیے کھیلتے تھے, ٹیم نے بڑے کارنامے انجام دیے. 90s کے اندر میں آپ کو, کیونکہ میں کرکٹ آپ سب سے بہتر سمجھتا ہوں, سب سے پاکستان کی بہترین ٹیم چھوڑ کے گیا. آپ ابھی تک ان کا ریکارڈ دیکھ لیں, جتنی بہترین ٹیم وہ تھی آپ دیکھ لیں انہوں نے کیا اچیو کیا, نہیں کر سکے. تو پاکستان کا بھی یہی ہے کہ یہ وہ ملک ہے. آپ باہر دیکھیں ایک سے ایک آؤٹسٹینڈنگ آدمی بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ میری آپ سے زیادہ باہر 18 سال کی عمر سے میں باہر ساری دنیا میں ٹریول کیا ہوں. 19 سال کی عمر میں میں نے دنیا کا چکر لگا لیا تھا, تو مجھے تب سے میرا انٹریکشن ہے اوورسیز پاکستانی سے. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس طرح کا ٹیلنٹ باہر بیٹھا ہوا ہے. ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم جو بھی انسٹیٹیوشن بنانا چاہیں ہم انٹرنیشنل لیول کی انسٹیٹیوشن بنا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس لوگ ہیں. یورپ کے اندر, یورپ میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں آپ کے پاس ہر فیلڈ میں کوالیفائڈ لوگ بیٹھے. آپ سارے مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, کسی پیسہ ان کے پاس ہمارے سے بہت زیادہ ہے, آپ وہاں جا کے ان کا کینسر ہاسپٹل چلے جائیں, پہلے تو آپ کو شوکت خانم جیسا کینسر ہاسپٹل نہیں ملے گا, اور اگر آپ کو ملے گا بھی تو اگر اچھا کینسر ہاسپٹل ملے گا بھی اس میں کوئی ادھر کے لوکل نہیں ہوں گے, سارے باہر سے لوگ انہوں نے بڑی بڑی سیلریز پہ بلائے ہوں گے. ہمارے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ لوگ ہیں, ابھی بھی سب سے ہائیلی کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ مسلمان دنیا میں پاکستانی ہیں. ٹیلنٹ ہے, ہر شعبے میں ٹیلنٹ ہے, لیکن سسٹم ہی نہیں ہے. اس ٹیلنٹ کو ابزارو کرنے کے لیے سسٹم ہی نہیں ہے. سسٹم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اوپر شریف اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کبھی سسٹم بننے نہیں دیں گے. اور جب تک یہ اچھا ٹیلنٹ آئے گا ہی نہیں پاکستان میں. شوکت خانم میں ہم نے کیا دیا آپ کے لیے کہ شوکت خانم ہاسپٹل میں وہ ڈاکٹرز ایسے ہیں جن کو اگر آج چلے جائیں کہیں امریکہ میں 3 4 گنا زیادہ ان کو تنخواہیں ملیں گی. ایک آنکالوجسٹ دنیا میں شارٹ سپلائی میں ہوتے ہیں آنکالوجسٹ, وہ دنیا میں کہیں چلے جائیں تو ان کی سیلری شروع ہی ہوتی ہے 3-4 کروڑ روپے کی سال کی. تو وہ کیوں آئیں یہاں؟ وہ جب تک کیوں اتنی کم سیلری پہ آ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو ورکنگ کنڈیشنز ملتی ہیں. جب وہ سسٹم ان کو ملتا ہے جس میں وہ صحیح کام کر سکتے ہیں, وہ آنے کے لیے تیار ہیں کام کرنے کے لیے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں جو
آپ کو آج کہہ رہا ہوں کہ جو پارٹی ہم بنانا چاہتے ہیں، جو آپ اور بن رہی ہے، اور انشاءاللہ جو آگے جا کے میں بھی آپ کو کہوں کہ آپ میں سے وہ لوگ اس پارٹی کی ہائرارکی میں آئیں گے، وہ نہ ان فرق نہیں پڑے گا آپ میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوست ہیں، آپ کہیں گے کہ جی میں 20 سال سے بھی پارٹی میں ہوں، اس کا کوئی فرق ایک چیز صرف ہوگی کہ کیا آپ پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کریں گے، میرٹ کیا ہے، کیا آپ ایک میرے جو یہ میرے پاکستان کے رول ماڈل ہیں، جو ایک ہی لیڈر جس کو میں مانتا ہوں، اور جو ہر مسلمان کے لیے جو اصل لیڈر ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کی ایک پلیز چیز یاد رکھنا، جب فتح مکہ ہوئی تو بڑے جو پرانے تھے اور فتح مکہ کے بعد ایک دم سارے عرب کے اوپر مسلمان چھا گئے، تو جو پرانے تھے جنہوں نے قربانیاں دی تھیں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ جناب ہم نے سارے مشکل وقت دیکھے ہیں، قربانیاں دی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا، تو انہوں نے کیوں ان لوگوں کو اوپر لے کے آئے جو ان کے خیال میں میرٹ پہ آئے تھے؟ جو میرٹ ہے نا، یہ یاد رکھنا کہ انصاف کے دو حصے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، ظلم کا، ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انصاف کا نظام ہوتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک رول آف لا، قانون ہوتا ہے، کمزور کو طاقتور سے ڈیفینڈ کرنے کے قانون ہوتا ہے، قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ 300 ارب روپے کی آپ چوری کریں اور پیسہ باہر لے جائیں اور جب عدالت میں آئیں تو ایسے آئیں کہ جیسے آپ کوئی کشمیر فتح کر کے آ رہے ہیں، یا 4 دن لگا دو جی ٹی روڈ پہ کہ جی مجھے کیوں نکالا، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میرا قصور ہی کوئی نہیں ہے، صرف کوئی 30,000 کروڑ روپے کی آپ کے نام پہ چوری ہے فیملی کے، لیکن مجھے کیوں نکالا؟ کیونکہ یہاں یہ کیا ہے، یہ کیا ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا قانون اس کا احتساب کرے۔ یہ تکبر آپ نے دیکھنا تھا، جے آئی ٹی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں اور سارا خاندان کہہ رہا ہے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے 300 ارب روپے کا جواب دینا فیملی نے، اور وہ آگے سے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ یہ ریفلیکٹ کیا کرتا ہے کہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ جو طاقتور ہے وہ سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو ابو لا سمجھتا ہے، اور انہی کے اوپر اس طرح کے نظام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیئنگ تھی کہ بڑی قومیں تباہ ہوئی جدھر طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا قانون۔ تو ایک ایسپیکٹ اس کا یہ ہے۔ دوسرا ایسپیکٹ انصاف کے نظام کا ہے میرٹ۔ جب چنگیز خان مر رہا تھا تو اس نے کہا، مرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ وہ سارے جو ارد گرد تھے ایک دوسرے کی شکل دیکھ، کروڑوں لوگوں کو اس نے قتل عام، گردنیں کاٹ کے سروں کے اس نے وہ پیرامڈز لگاتا تھا، تو وہ کہیں جی میں نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ تو ڈر کے کسی نے پوچھا جی یہ آپ کا مطلب کیا ہے اس کا؟ اس نے کہا میں نے ہمیشہ، اس کا مطلب ظلم کا کیا ہے کہ میں نے ہمیشہ صحیح انسان کو صحیح جگہ پہ لگایا ہے۔ میرٹ یعنی کہ وہ صرف انصاف کو میرٹ سمجھتا ہے، اور میرٹ ہمیشہ یہ یاد رکھنا کہ میرٹ جس معاشرے میں ہو وہ کبھی نہیں نیچے رہتا۔ سمپل، میں بار بار کرکٹ کی مثال دیتا ہوں کہ ایک ٹیم میں میرٹ ہے دوسری میں نہیں ہے، وہ میرٹ والی ٹیم ہرا دے گی۔ ایک سکول کے اوپر میرٹ کے اوپر ٹیچر سلیکٹ ہوئے ہیں، دوسرے میں آپ نے سیاسی طور پہ بھرتیاں کی ہوئی ہیں، وہ سکول کیسے مقابلہ کرے گا اس کا؟ ہمارا کیا مقابلہ بھی چل رہا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں ہمارا کیا پختونخوا میں کیا سٹیٹس کو سے کیا جنگ چل رہی ہے۔ ہم ہسپتالوں کا نظام ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم ہسپتالوں میں میرٹ کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے سرکاری ہسپتال میں اس نظام کی جس میں سب کچھ ہے، میرٹ نہیں ہے، یعنی سینیورٹی کے اوپر جی ہم سینئر ہیں تو ہمیں اوپر لے آؤ۔ میرٹ کا مطلب ہوتا ہے جو بہترین آدمی اوپر چلے ہاسپٹل کے۔ سینیورٹی کا مطلب ہوتا ہے جی جو بھی
جو بھی کوئی 15-20 سال گزار گیا وہ اوپر آ جائے. تو کیوں مقابلہ نہیں کر سکتے گورنمنٹ ہاسپٹلز پرائیویٹ ہاسپٹلز کا؟ کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں میرٹ ہے, بہترین لوگ اوپر آتے ہیں, بہتر چلتے ہیں. سمپل چیز ہے. آپ سوچیں پاکستان میں 20 کروڑ آبادی ہے, نیوزی لینڈ کی 30 لاکھ آبادی ہے, آسٹریلیا کی مشکل سے 2 کروڑ آبادی ہے. آسٹریلیا نے دنیا میں ابھی اولمپکس میں وہ کوئی 4-5ویں نمبر پہ آتے ہیں گولڈ میڈلز میں. پاکستان 20 کروڑ کی آبادی کے اندر میڈل تو دور کی بات ہے, ایک آدمی کوالیفائی بھی نہیں ہوا ہیٹس کے لیے. تو کیا یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے؟ کیا اس لیے کہ ٹیلنٹ نہیں ہے؟ ٹیلنٹ اس ملک میں اتنا ہے, کیونکہ میں آپ کو کرکٹ سے بتا سکتا ہوں کہ سسٹم کے باوجود پاکستان ورلڈ کپ چیمپئن بن چکے. آپ یہ دیکھیں کہ جہانگیر خان اور جانشیر جدھر آسٹریلیا سارے پاکستان سے زیادہ سکواش کورٹس ہیں, اور ادھر 10-10 سال 2 ورلڈ چیمپئن نکال دیے ہیں, ہاکی چیمپئنز اپنے زمانے میں. تو ٹیلنٹ تو ہے, سسٹم ہی نہیں ہے. وہ سسٹم جو میرٹ کو اوپر لائے گا وہ سسٹم ہی نہیں ہے, تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے ہم. آبادی جتنی مرضی ہو, ٹیلنٹ جتنا مرضی ہو, جب ایک سسٹم ہی نہیں ہے جو کہ ٹیلنٹ کو اوپر لے کے آتا ہے, وہ قوم اوپر نہیں آ سکتی. اور جو سب سے زیادہ جس میں بھوک ہوتی ہے, جو اوپر جن میں سب سے زیادہ ڈرائیو ہوتی ہے, ہنگر ہوتی ہے, وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہ نیچے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جو اوپر آنا چاہتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان میں کرکٹ میں HSN کالج میں بہترین ہمارے پاس گراؤنڈیں تھیں, کوچز تھے, نیٹس تھے, ساری فیسلٹیز تھیں. ہمارے اسکول کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتا تھے. وہ جو رڑوں پہ, وہ منٹو پارک میں وہ جو سارا سڑکوں کے اوپر کھیل کے آتے تھے, نہیں مقابلہ کر سکتے تھے. ان کے اندر جو ڈرائیو تھی وہ بہت زیادہ تھی. نمل یونیورسٹی لے لیں. نمل یونیورسٹی میں آپ سب کو شوق ہوگا کہ نمل یونیورسٹی میں 90% اسٹوڈنٹس اسکالرشپ پہ ہیں, مفت پڑھائی ہو رہی ہے. 75% اسٹوڈنٹس وہاں اردو میڈیم سے ہیں, اور ڈگری کس کی لے رہے ہیں؟ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی. اچھا, اب بریڈفورڈ یونیورسٹی میں زیادہ سے زیادہ فرسٹ ڈویژنز کتنی آتی ہیں؟ 10%, 12%. نمل یونیورسٹی میں 75% بچے اردو میڈیم, پہلے ان کو انگریزی پڑھاتے ہیں, فاؤنڈیشن کورس کرواتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی جو فرسٹ ڈویژنز آئی ہیں نمل یونیورسٹی میں وہ 53% تھیں, 53%. کیونکہ وہ نچلے طبقے کے بچے ہیں, وہ آتے ہیں, وہ محنت کرتے ہیں, انہوں نے اپنے ماں باپ کو اٹھانا ہوتا ہے, اپنی بہنوں کی شادی کروانی ہوتی ہے. جو ان کی ڈرائیو ہے وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. بریڈفورڈ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نہیں مقابلہ کر سکتے ان کا. اسی طرح لیے پاکستان کو انشاءاللہ, جو میں اب آپ کو اپنا سیکنڈ پروگرام بتاتا ہوں کہ ہم نے اوپر کیسے لے کے جانا ہے, سب سے پہلے ہم نے سسٹم لانا ہے یا میرٹ کا. آج اگر ملک تباہ ہوا ہے, سارے اداروں کے اوپر انہوں نے کرپٹ لوگ بٹھا دیے. سارے اداروں کے اوپر آپ چلے جائیں, حجازیز وہ SECP سے شروع کریں, وہ پچھلا نیب والا قمر زمان سے شروع کریں, FBR میں کرپٹ لوگ, فائنانس منسٹر منی لانڈرر, نام لیں آپ کو, ٹاپ اداروں کے اوپر انہوں نے کرونیز اور کرپٹ لوگ بٹھا دیے. ٹھیک کیسے کریں گے؟ انہی اداروں کے اوپر بہترین لوگ لے آئیں. یعنی اتنا کچھ راکٹ سائنس نہیں ہے, انہی اداروں کے اوپر آپ بہترین لوگ لے آئیں. ہم نے ان کی 6 دفعہ باریاں آئی ہیں پروونسز میں. ہم نے کیسے پختونخوا کی پولیس ٹھیک کی؟ پولیس کے اوپر ایک سب سے بہترین IG لے کے آئے, دورانی. اس کو ہم نے امپاور کیا, اس نے NTS سسٹم کے اوپر ساری سلیکشن شروع کر دی, میرٹ لے آیا, کوئی سیاسی مداخلت نہیں تھی. وہ آج پختونخوا کی پولیس مثال بن گئی ہے. وہ سندھ میں کہتے ہیں کہ AD خواجہ کہتا ہے سندھ کے IG کہ ہمیں پختونخوا والی پولیس کا ایکٹ چاہیے. پنجاب والے پولیس والے وہی مانگتے ہیں. یہ کیوں نہیں کر سکتے
کیونکہ یہ اگر وہ پختونخوا والی پولیس لے کے آئیں گے تو پختونخوا میں کسی سیاسی مخالف کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر ابھی درج نہیں ہوئی. ہم سب کے اوپر پنجاب میں ایف آئی آر درج ہے. شاہ جی آپ کو بتائیں گے کہ جتنی ہماری وہاں تنظیموں ہمارے ساتھ جو چلی سندھ کے اندر, سب کے اوپر ایف آئی آر لانچ کر دی. تو جب آپ خود پولیس سے غلط کام کروائیں گے, آپ کو ایک غلط آدمی چاہیے ہوگا. پہلے ایک اوپر سے تو فش راٹس فرام دا ٹاپ, اوپر آپ غلط لوگ لے کے آئیں, وہ سارا نظام ختم کر دیتے. ٹھیک کرنے کے لیے وہی میرٹ کا نظام ہم اوپر لے آئیں گے. یہاں کی جو سول سروس تھی پنجاب کی, پاکستان کی, 1960s میں سارے ایشیا کے اندر سب سے بہترین سول سروس تھی. آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ سارے جو بڑے بڑے ڈیولپمنٹ کام ہوئے تھے, تربیلا, منگلا ڈیم وغیرہ وغیرہ, سارے جو 60s میں ہوئے تھے, ساری ایک بہترین سول سروس نے کیے تھے. اس سول سروس کو تباہ کیا گیا, میرٹ ختم کی گئی. تو ایک میرٹ, ایک رول آف لا, قانون میں سب ایک برابر, اداروں کو مضبوط کرنا, میرٹ اداروں میں لا کے ان کو مضبوط کرنا. اور جو چوتھی چیز وہ ہے کہ ہم نے, ہماری ویژن بڑی سمپل ہے. ہم نے غربت کم, ہم نے اس ملک میں ساری پالیسیز بنانی ہے جس طرح چائنا نے کیا تھا, کہ ہم نے اپنے 10 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے. یہ ہے چیلنج. یہ میں آپ کو ویژن دے رہا ہوں. میں آپ کو ویژن دے رہا ہوں کہ میرا بڑا واضح ویژن ہے کہ اس ملک میں ہم نے, ہمارا ٹارگٹ ہی ایک ہے کہ ہم نے اس ملک میں غریبوں کو غربت سے نکالنا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کیا فرق ہے. سارے کہتے ہیں کہ ہم, جو بھی پولیٹیشین ہوتا ہے سارے غریبوں کے خیر خواہ ہیں, تو ان میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ میں آج آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں, دو چیزیں ہیں. ایک ہے جو سارا کیپٹلسٹ نیو لبرل اکنامکس جو ماڈل چل رہا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ امیر کو امیر ہونے دو, اور وہ جب امیر ہوتا جائے گا تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا, اس کی وجہ سے باقی خوشحالی آ جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں, جو چائنا کا ماڈل ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ خوشحالی لانے کے لیے پہلے اسپیسیفک پالیسیز بناؤ کہ غریبوں کو اٹھاؤ غربت سے. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ امیر کو امیر ہونے دو, جس طرح آج امریکہ میں امیر امیر ہوتا جا رہا ہے. آپ سوچیں, آج یہ حال ہے کہ 7 یا 8 انسانوں کے پاس اتنی دولت ہے جو 3.5 ارب انسانوں کے پاس ہے. تو یہ جو ماڈل ہے اکنامکس کا, یہ تو فاصلے بڑھاتا جا رہا ہے, امیر امیر ہوتا جا رہا ہے, غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. جو ہمارا ماڈل ہے, جو کہ چائنا نے ابھی اڈاپٹ کیا, اور جو مدینہ کی ریاست میں ماڈل آیا تھا, یہ یاد رکھیں کہ پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں مدینہ کی ریاست میں ایک ماڈل بنا تھا کہ سارا جو فلاحی ریاست کا کانسیپٹ تھا, سارا کانسیپٹ ہی تھا کہ غریبوں کو اٹھائیں. اور وہی ایک وقت آیا خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, اور وہ عرب جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی 2 ایمپائرز کے سامنے, وہ 700 سال تک دنیا کی عظیم سپر پاور بنے رہے. تو جو 2 ماڈلز ہیں نا, ایک تو یہ ہے کہ آپ امیر کو امیر کرتے جائیں اور آخر میں فرق پڑ جائے گا معاشرے پہ. دوسرا کہ آپ غریبوں کو نکالیں غربت سے, تو جیسے ایک قوم اٹھتی ہے, غربت کم ہوتی ہے ماڈل میں, ایک نظام میں, تو یہ لوگوں کے پاس بائنگ پاور آ جاتی ہے, آپ کی مین پاور ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اصل تو پاور انسان ہے. تو جب آپ کے انسان تکڑے ہو جاتے ہیں تو اس قوم کو تو کوئی روک ہی نہیں سکتا. جرمنی جاپان جب تباہ ہو گئے 2nd ورلڈ وار میں, کیسے کھڑے ہو گئے جلدی سے؟ کیونکہ انسانوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہوئی تھی. تو جب انسانوں پہ انویسٹمنٹ ہو, انسان اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, ان کا ذہن تو رہ جاتا ہے, اصل انویسٹمنٹ ذہن پہ ہے. ہمارا ماڈل یہ ہے, ہم نے پورا زور لگانا ہے. میں چائنیز ایمبیسڈر سے بھی ملا ہوں, انشاءاللہ ہم ڈیلیگیشن لے کے جا رہے ہیں چائنا. ادھر ہم پورا سٹڈی کریں گے کہ انہوں نے کیا کیا سٹیپس لیے غربت کم کرنے کے لیے, غریبوں نکالنے کے لیے. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اگر چائنا کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟
اور میں تو یہ جو جب آپ غریبوں کو غربت سے نکالتے ہیں تو ایک تو آپ کا معاشرہ ویسے تکڑا ہوتا ہے، ایک کہ اللہ کی برکت آتی ہے. دیکھیے اللہ کی برکت اس قوم پہ آتی ہے. اب سوچیں یہ سویڈن اور یہ جو اسکینڈینیوین ملک ہیں، آپ میں سے پتہ نہیں کتنے وہاں گئے ہیں، یہ وہ معاشرہ ہے جو میں سوچتا ہوں کہ اصل میں مسلمان معاشرے کو ہونا چاہیے. آپ انسانیت کا نظام دیکھ لیں وہاں، آپ دیکھیں کہ کیسے انسان کی قدر ہے. غریب کے بچے کو کون سی تعلیم ملتی ہے، پرائم منسٹر بن سکتا ہے. کوئی بیمار ہو جائے بہترین علاج مفت ملتا ہے. عدالت میں جاتا ہے، غریب آدمی ہے اس کو وکیل کر کے دیتی ہے گورنمنٹ. معذور ہیں ان کو بینیفٹس ملتے ہیں اسٹیٹ سے، ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں، آپ بے روزگار ہو جائیں. یعنی جو انسانیت کا نظام بننا چاہیے تھا یہاں، وہ آج اگر میرے سے پوچھیں اسکینڈینیویا تو اللہ کی برکت آتی ہے، خوشحال ہوتے ہیں وہ قومیں. جب آپ ایک اتنا سا طبقہ امیر اور باقی بچارے غریبوں کا سمندر، اور وہ بچارے ہر روز تڑپ رہے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے. ایک سوچیں، صرف ایک معاشرہ سوچیں کہ جس میں 45% بچوں 45% پاکستانی بچے ایک بیماری جو سٹنٹڈ گروتھ ہے. یعنی میں ایک باپ ہوں، میں جب یہ سوچتا ہوں کہ میرے پاس اگر پیسہ نہ ہو، میں بچوں کو کھانا نہ پورا دے سکوں، میرا بچہ اس کا ذہن ہی نہ ڈیولپ ہو کیونکہ اس کو خوراک ہی نہیں مل رہی، وہ قد پہ ہی نہ پورا پہنچ سکے، وہ ڈراپ رہ جائے کیونکہ اس کو کھانا نہیں مل رہا، اس سے زیادہ ظلم آپ ماں باپ پہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ ظلم ان بچوں پہ کیا کر سکتے ہیں جو زندگی کی ریس میں ہی نہیں بھاگ سکتے، جو پہلے سے ہی پیچھے رہ گئے ہیں؟ اس سے ظلم ایک معاشرہ اپنے لوگوں سے کیا کر سکتا ہے؟ اور ان کو دیکھیں اور پھر دیکھیں ان کے پیٹ ہی نہیں جن کے بھرتے، خواب پیسہ لوٹ لوٹ کے 300 ارب روپیہ انہوں نے جواب دینا ہے، 300 ارب روپے کا 30,000 کروڑ روپیہ، اور یہ یہاں ایسے پھر رہے ہیں جس طرح کے بہت مظلوم لوگ ہیں. یہ ہے اس ملک کی المیہ، یہ جو کرپٹ رولنگ ایلیٹ ہے، جنہوں نے ان لوگوں کا، عام لوگوں کو جو غربت پیدا کی ہے اس معاشرے میں. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں نہیں ہے کیونکہ ہمارا پیسہ ہی نہیں ہے. پیسہ خرچ بجائے اسکولوں پہ، ہسپتالوں پہ، صاف پینے کا پانی پہ کریں. یہ سارا پیسہ میگا پروجیکٹس، پیسہ نکالنے کے لیے، باہر نکالنے کے لیے پروجیکٹس ہیں. تو ہم نے ان کا اس لیے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے ہم فرق ہے، ہماری پالیسیز ان سے فرق ہے. ہم نے نظام وہ لے کے آنا ہے کہ کوئی دوستیاں رشتہ داریاں نہیں، میرٹ. ہم نے اور جی اب جو میں لاسٹ چیز جو موجودہ سسٹم ہے، صورتحال ہے، یہ جو ممبرشپ کیمپین ہے یہ ہم نے لانچ کرنی ہے اب سے، آج سے. ممبرشپ کیمپین کا مقصد سب سے پہلے تو اس وقت تحریک انصاف اپنی پاپولیرٹی کے عروج پہ ہے. میں نہیں یہ سمجھتا، میں چھوٹا تھا 18-19 سال کا، ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے دور میں. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ کبھی کسی پارٹی کو وہ پاپولیرٹی نہیں ملی جو آج تحریک انصاف کو سارے پاکستان میں ملی. اس لیے یہ ممبرشپ کیمپین بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے سب سے پہلی تو چیز یہ ہوگی کہ جو اتنے لوگ پارٹی میں آنا چاہتے ہیں ان کو موقع مل جائے گا. یہ جو کارڈ، اور میں یاسر آپ کو خاص، آپ کی ٹیم کو آپ کو مبارک دیتا ہوں، عامر کیانی آپ کو بھی، آپ سب نے جو یہ ابھی نہیں سر، یہ جو کارڈ آپ نے بنایا ہے یہ اس پارٹی کو 21ویں صدی میں لے کے جا رہا ہے. ہم اس وقت پاکستان کی وہ پارٹی ہیں جو ساری ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں پاکستان میں. پہلے مجھے یاد ہے یہ جلسے کے اندر سارے مرے ہوئے بیٹھے ہوتے تھے. مجھے وہ خاص طور پر تو جلسے یاد ہیں، وہ
الطاف حسین کی تقریر ہو رہی ہے لندن سے، وہاں وہ ایسے کر کے بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، لگے جیسے بندوق ادھر رکھی ہوئی ہے ان کے. اور یہ نون لیگ کے بھی جلسے کیونکہ ساروں کو قیمے کے نان دے کے بلایا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی بیچارے ایسے زبردست وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی سے وہ تقریر ختم ہو تو چلو واپس جائے، گاڑیاں انتظار کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کے ایک زمانے میں جلسے ایسے ہوتے تھے. اب تو پیپلز پارٹی کے جلسے میں کیا کہوں، وہ سامنے بلٹ پروف سکرین لگی ہوتی ہے، وہ ایک ادھر سے تقریر بات لگ رہا ہے کہ کوئی اپنے سے باتیں کر رہا ہے اور وہ ادھر کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور دور دور سے ان کو بیچاروں کو لایا جا رہا ہوتا ہے. تحریک انصاف کے جلسوں نے پاکستان کا کلچر چینج کر دیا پالیٹکس کا. پڑھے لکھے لوگ، ہر قسم کے لوگ جلسوں میں انہوں نے اٹینڈ کیا. لوگوں نے جو کوئی پارٹیسپیٹ کرتے ہی نہیں تھے پاکستان کی پالیٹکس میں، وہ باہر آ گئے. خواتین، جو ہماری خواتین کبھی بھی جلسوں میں نہیں جاتی تھی، وہ انہوں نے آنا شروع کیا. اور جو سب سے بڑی جو موومنٹ انشاءاللہ جب پاکستان کی ڈیموکریٹک ہسٹری لکھی جائے گی، وہ دھرنا تھا. اس کے اندر کئی تو ایسے دن تھے جب کہ آدمی کم تھے، خواتین زیادہ تھیں. تو اس نے پاکستان کو چینج کیا ہے. ایک تو ہم وہ کلچر لے کے آئے ہیں. اب ہم یہ جو سوشل میڈیا جب ہم لے کے آئے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سوشل میڈیا کا. باقی پارٹیز کو کیا پتا، بیچارے آدھے تو ان کے لیڈرشپ ان پڑھ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا سوشل میڈیا کیا ہے. تو تحریک انصاف سوشل میڈیا لے آیا. اب ہم اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں. اب جس ہم سٹیپ پہ جا رہے ہیں یہ کارڈ کی وجہ سے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کمیونیکیشن ہوگی لیڈرشپ کی اور ورکر کی. مجھے کہتے ہیں عمران صاحب آپ دیکھیں نا ورکر سے آپ نہیں ملتے. میں اب کیسے ورکر سے ملوں؟ ادھر سے لے کے ہنزا سے لے کے اوپر سارا گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، سارے پاکستان، نیچے پشاور، اتنے زیادہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ ورکر ہیں کہ میں کیسے سب سے مل سکتا ہوں. لیکن یہ طریقہ ہے. اب ہماری ویب سائٹ ہوگی، ہم اس سے سیشنز کیا کریں گے کہ سارے پہلے اپنے ورکر سے سارے انپٹ منگوائیں گے، اور اس کے بعد پھر مہینے میں ایک دن پورا ہوگا جس میں میں سارے ان کی کویسچنز آنسر کروں گا، اپنے ورکر سے کمیونیکیٹ کروں گا. یہ بہترین طریقہ ہے کمیونیکیشن کا. اس کا ایک اور چیز ہے، یعنی جو ورکر ہیں ان کو پتہ چلے کہ ان کی اہمیت ہے تحریک انصاف میں. انشاءاللہ یہ جب الیکشن آ رہا ہے، ٹکٹس دینے ہیں ہم نے ٹکٹس دینے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ ٹکٹس کے لیے ہم پکڑ کے لوگوں کو لایا کرتے تھے کہ جی خدا کے واسطے ٹکٹ لے لو. اب اور سچویشن ہے، اب ہر جگہ لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں. جیسے دیکھیں جی عمران صاحب بڑی لڑائیاں ہو رہی ہیں. میں کہا 7 سال پہلے امن تھا، نہ کوئی آ رہا تھا نہ جا رہا تھا. اب لڑائیاں اس لیے ہو رہی ہیں کہ لوگوں کو ٹکٹ کی پڑی ہوئی ہے. یہ پازیٹیو چیز ہے. تو یہ کارڈ کی وجہ سے ہم انشاءاللہ جب ہم دیکھیں گے کینڈیڈیٹس کے بیچ میں فیصلے کرنے ہیں تو ہم پھر بڑے آرام سے، اب تو ایسا زبردست یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی ادھر تک پہنچ گئی ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ چھوڑے، ہم یونین کاؤنسل کے بھی ممبر سے رائے لے سکتے ہیں کہ جناب بتائیں آپ کہتے ہیں کس کو ٹکٹ دینا چاہیے. تو یہ ایک